پاکستان دنیا میں نوجوان آبادی کے لحاظ سے 5ویں نمبر پر ہے۔ یہاں 5,90,00,000 نوجوان ہیں اور ملک کی 65% آبادی 30 سال سے کم عمر ہے۔ مگر المیہ یہ ہے کہ ان میں سے 46 لاکھ نوجوان ایسے ہیں جو بے روزگار ہیں، یعنی ہر 13 میں سے ایک نوجوان کے پاس نوکری نہیں ہے۔ اور اصل بحران اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ ایک ایسی نسل جو صلاحیت، حوصلے اور خوابوں سے بھری ہوئی ہے، مگر لاکھوں کے لیے وہی خواب ایک ڈراونا خواب بنتا جا رہا ہے۔ یہ سرکاری اعداد و شمار ہیں جو خود بھی خطرناک ہیں، مگر پردے کے پیچھے کی حقیقت تباہ کن ہے۔ جب ہم جزوی روزگار والوں کو، وہ نوجوان جو نوکری کی تلاش ہی چھوڑ چکے ہیں، اور وہ لوگ جو غیر رسمی معیشت میں پھنسے ہوئے ہیں، سب کو شامل کریں تو پاکستان کے نوجوانوں میں سے 1/3 شدید بحران میں ہے۔ یہ مجموعی 25 کروڑ 10 لاکھ آبادی میں سے 1,80,00,000 سے زائد افراد بنتے ہیں۔ لیکن یہ عدد بھی آپ کو پوری کہانی نہیں سناتا۔ مزید لاکھوں نوجوان نیٹ آبادی کا حصہ ہے، یعنی وہ جو نہ تعلیم میں ہیں، نہ روزگار میں اور نہ کسی تربیت میں۔ یہ وہ مایوس نوجوان ہیں جنہوں نے نوکری کی تلاش ہی چھوڑ دی ہے۔ وہ بلا معاوضہ خاندانی محنت کرنے والے غیر رسمی شعبے کے وہ مزدور ہیں جن کے پاس نہ کوئی تحفظ ہے نہ ضمانت۔ یہ ٹوٹے ہوئے نظام کے وہ نظر نہ آنے والے متاثرین ہیں جو خاموش ہیں مگر حقیقی ہیں۔ جو نوجوان تعلیم حاصل نہیں کر پاتے، ان کے لیے مستقبل پہلے ہی تاریک ہے، مگر تعلیم یافتہ نوجوانوں کے لیے بھی حقیقت مختلف نہیں۔ ہر 100 تعلیم یافتہ نوجوان پاکستانیوں میں سے 31 کو نوکری نہیں ملتی، اور جنہیں کام مل بھی جاتا ہے ان کی تنخواہیں مناسب نہیں ہوتی۔ وہ ڈگریاں جو کبھی کامیابی کا وعدہ تھیں، اب ٹوٹے ہوئے وعدوں کی ایک دردناک یاد بن چکی ہیں۔ تو پھر خرابی کہاں پر ہے؟ یہ بحران کئی تہوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے پاکستان کے پاس اتنی صنعتیں ہی نہیں کہ وہ اپنے نوجوانوں کے لیے کافی روزگار پیدا کر سکے۔ مینوفیکچرنگ کمزور ہے، ٹیکنیکل سیکٹر چھوٹا ہے، اور زیادہ تر کام غیر رسمی معیشت میں ہوتا ہے، جہاں نہ کوئی تحفظ ہے نہ کوئی ضمانت۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب نوکریاں موجود بھی ہوں تب بھی وہ اکثر سب سے زیادہ اہل لوگوں کو نہیں ملتی۔ اقربا پروری کا راج ہے۔ نوکریاں رشتہ داروں کو، تعلقات والوں کو انہیں ملتی ہیں جو رشوت دے سکتے ہیں۔ میرٹ ایک افسانہ بن چکا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام فرسودہ ہے۔ وہ ایسی مہارتیں سکھاتا ہے جن کی صنعتوں کو ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ مگر اصل تلخ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہر گریجویٹ کے پاس بھی بہترین مہارتیں ہوں تب بھی نوکریاں اتنی نہیں کہ سب کو مل سکے۔ مسئلہ نوجوان نہیں، مسئلہ نظام ہے۔ یہ تمام وجوہات مزید تباہ کن معاشی جھٹکوں سے کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ کمر توڑ مہنگائی، زر مبادلہ کا بحران اور قدرتی آفات، خصوصاً تباہ کن سیلابوں نے چھوٹے کاروباروں اور مقامی روزگار کی منڈیوں کو بری طرح توڑ کر رکھ دیا ہے۔ اور پھر ایک اور کاری ضرب، مسلسل انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن اور انٹرنیٹ کی سست رفتار نے ڈیجیٹل معیشت کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ وہ معیشت جو کبھی لاکھوں نوجوانوں کے لیے زندگی کی دوڑ اور روزگار کی آخری امید تھی۔ نجی شعبہ کمزور پڑ چکا ہے، اس لیے بہت سے گریجویٹس کے لیے واحد خواب ایک محفوظ سرکاری نوکری بن گیا ہے۔ مگر یہ نوکریاں نہایت کم ہیں اور اکثر اقربا پروری، سیاسی سفارش اور رشوت پر منحصر ہوتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ایک ایسا بھنور بن جاتا ہے جو لاکھوں اہل اور قابل امیدواروں کے لیے تمام راستے بند کر دیتا ہے اور ان کے پاس جانے کو کہیں نہیں رہتا۔ نظام ہی ایسا بن چکا ہے کہ وہ نوجوانوں کو ناکام کر دے۔
بے روزگاری کا نفسیاتی بوجھ انتہائی گہرا ہوتا ہے۔ یہ ناامیدی اور مایوسی کے ایسے بحران کو جنم دیتا ہے جو معاشرے کے تانے بانے کو اندر سے ہی کھوکھلا کر دیتا ہے۔ جب تمام جائز راستے بند ہو جائیں تو کچھ نوجوان مجبوری میں تاریک راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ نوجوانوں میں بے روزگاری کا براہ راست تعلق سڑکوں پر بڑھتے ہوئے جرائم سے ہے، اور ان تاریک راستوں میں انتہا پسند نیٹ ورکس محروم اور بے اختیار لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں، انہیں طاقت اور وابستگی کا ایک جھوٹا احساس دیتے ہیں، خاص طور پر انہیں جن کے پاس کھونے کو کچھ بھی نہیں بچتا۔ جو لوگ استعداد رکھتے ہیں ان کے لیے آخر میں صرف ایک ہی راستہ بچتا ہے، ملک کو چھوڑ دینا۔ پاکستان اس وقت تاریخ کے سب سے بڑی برین ڈرین یعنی صلاحیتوں کے انخلاء کی لہر سے گزر رہا ہے۔ ملک اپنے ڈاکٹرز، انجینئرز، اکاؤنٹنٹس اور دیگر ہنرمند پیشہ ور افراد کو کھو رہا ہے، اور شاید اپنا مستقبل بھی۔ اس صورتحال نے ایک خطرناک بھنور پیدا کر دیا ہے۔ ناکام تعلیمی نظام بے روزگاری کو جنم دیتا ہے، اور بے روزگاری برین ڈرین یعنی صلاحیتوں کے انخلاء کو بڑھاتی ہے۔ برین ڈرین معیشت کو کمزور کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں تعلیم میں سرمایہ کاری مزید گھٹ جاتی ہے۔ پاکستان اس شیطانی چکر میں پھنس چکا ہے، اور یہ چکر تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ صرف ایک معاشی بحران نہیں ہے، حقیقت میں یہ قومی سلامتی کے لیے سب سے بڑا اور سنگین خطرہ ہے۔ یہ ایک اخلاقی ناکامی ہے جس کے نتائج نسلیں بھگتیں گی اگر اسے حکومتی پالیسیوں کے ذریعے بروقت اور سنجیدگی سے حل نہ کیا گیا۔